آج ہم ایک ایسی ناقابل یقین کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو شروع تو ایک پراسرار گمشدگی سے ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر ایک بہت بڑے عالمی مسئلے کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے۔ تو بات ہے اگست 2025 کی۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب ایک بہت ہی قابل اور نوجوان وکیل ارچنا تیواری ایک چلتی ٹرین سے اچانک غائب ہو گئیں، اور اس کے بعد شروع ہوئی ایک بہت بڑی تلاشی مہم۔ اور یہ کوئی معمولی تلاش نہیں تھی۔ پولیس نے جنگلوں کی خاک چھانی، غوطہ خوروں نے نرمدا ندی کو کھنگال ڈالا، اور 500 سے زیادہ CCTV کیمروں کی فوٹیج دیکھی گئی۔ مطلب ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوں۔ تو آخر ارچنا تیواری کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کیا انہیں اغوا کر لیا گیا تھا یا کوئی حادثہ پیش آیا تھا؟ جب سچائی سامنے آئی نا، تو وہ سب کی سوچ سے بالکل مختلف تھی، اور بہت زیادہ ذاتی بھی۔ تحقیقات سے یہ بات کھلی کہ یہ کوئی اغوا کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا فرار تھا۔ ارچنا جج بننا چاہتی تھی، لیکن ان کا خاندان چاہتا تھا کہ وہ پڑھائی اور اپنے خواب چھوڑ کر ایک ریونیو آفیسر سے شادی کر لیں۔ یہ شدید دباؤ ہی ان کے غائب ہونے کی اصل وجہ تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرار کا منصوبہ بنانے کے لیے اپنی قانون کی سمجھ بوجھ کا استعمال کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ پولیس کیسے تفتیش کرے گی۔ انہوں نے جان بوجھ کر ٹرین پکڑی تاکہ پولیس الجھ جائے، ایک ایسے اسٹیشن پر دوست سے ملیں جہاں CCTV نہیں تھا، اپنا فون اور سمارٹ واچ جنگل میں پھینک دیے، اور پھر 1500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر گاڑی سے کیا، وہ بھی ٹول بوتھ اور کیمروں سے بچتے بچاتے۔ مقصد صرف ایک تھا، نیپال پہنچ کر ایک نئی زندگی شروع کرنا۔ ارچنا کی یہ کہانی ایک ایسے اہم فرق کو سامنے لاتی ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ ان کے اس انتہائی قدم سے ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے: ارینج میرج یعنی طے شدہ شادی اور فورسڈ میرج یعنی جبری شادی میں آخر فرق کیا ہے؟ دیکھیں، سارا فرق رضامندی کا ہے۔ ایک ارینجڈ میرج میں خاندان رشتے کی تلاش میں مدد تو کرتا ہے، لیکن آخری فیصلہ لڑکے اور لڑکی کا اپنا ہوتا ہے۔ ان کے پاس نہ کہنے کا پورا حق ہوتا ہے۔ لیکن جبری شادی میں یہ حق چھین لیا جاتا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، اور یہ سیدھا سیدھا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کچھ قانونی ماہرین اور عدالتیں جبری شادی کے لیے ازدواجی غلامی یا کانجوگل سلیوری کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اسے شادی نہیں بلکہ ایک قسم کی غلامی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی ثقافتی روایت نہیں بلکہ ماڈرن دور کی غلامی کی ایک شکل ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک ملک یا ثقافت تک محدود نہیں ہے، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ دنیا بھر میں اس کی کئی شکلیں ہیں، جیسے دلہن کو اغوا کر کے شادی کرنا، خاندانی جھگڑے نمٹانے کے لیے لڑکیوں کو وانی کر دینا، قرض کے بدلے شادی، بیوہ کی زبردستی دوسری شادی کرا دینا، یا جنگ کے دوران عورتوں کو مال غنیمت سمجھنا۔ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ آپ صرف ایک مثال سے لگا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی 2008 کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں تقریباً 70 سے 80% شادیاں یا تو جبری تھیں یا شدید دباؤ کے تحت ہو رہی تھیں۔ سوچئے، یہ لاکھوں زندگیاں ہیں جو اس سے متاثر ہوئیں۔ اور اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوتے ہیں۔ زندگی بھر کا استحصال، انسانی حقوق کا خاتمہ، اور اکثر زبردستی ماں بننا۔ اور اس سے نکلنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سماجی دباؤ، مالی مشکلات، اور سب سے بڑھ کر غیرت کے نام پر قتل کا خوف، ان سب کی وجہ سے فرار تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ارچنا کی کہانی کے مرکز میں واپس لاتا ہے۔ یہ کہانی ہے ذاتی آزادی کے لیے اٹھائے گئے ایک انتہائی قدم کی۔ یہ اپنی زندگی اپنے فیصلوں کے مطابق جینے کی ایک عالمگیر خواہش کی کہانی ہے، جو ایک اور بہت مشہور بھاگی ہوئی دلہن کی کہانی سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں دو بھاگی ہوئی دلہنوں کا موازنہ دلچسپ ہے۔ ایک طرف ارچنا تیواری ہیں جو اپنی کریئر، اپنی خوابوں اور اپنی پوری زندگی کو بچانے کے لیے بھاگیں، اور دوسری طرف 2005 میں امریکہ کی جینیفر ول بینکس تھیں، جنہوں نے 600 مہمانوں والی شادی سے پہلے محض گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ دونوں کہانیاں بھاگنے کی ہیں، لیکن ایک میں زندگی اور آزادی داؤ پر لگی تھی، اور دوسری میں صرف شادی کا خوف تھا۔
شکر ہے کہ ارچنا کو ڈھونڈ لیا گیا، لیکن ان کی کہانی ایک بہت ہی اہم اور پریشان کن سوال چھوڑ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کتنی ہی لڑکیاں ہوں گی جن کے پاس ارچنا جیسی ہمت یا وسائل نہیں ہوتے، اور جن کے لیے ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا ہی شاید واحد راستہ بچتا ہے۔ ان کا کیا ہوتا ہے جن کی کہانی ہم تک کبھی پہنچ ہی نہیں پاتی؟